أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 238 نمبر آیہ مبارکہ سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. ہم مسلسل خانگی زندگی کے حوالے سے کچھ شرعی مسائل کا ذکر پڑھ رہے ہیں، کوئی طلاق کے حوالے سے، کوئی عدت کے حوالے سے اور دیگر گھریلو زندگی کے متعلق اہم امور کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں پر نماز کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی گھریلو زندگی کے اندر اتنے مصروف نہ ہو جائیں، اپنی خانگی کی زندگی کے اندر اتنے منہمک نہ ہو جائیں کہ ہم سے اللہ کا ذکر فراموش ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہم گوا بیٹھیں، اور جو نماز اللہ نے ہم پر فرض کی ہے ہم اس کو قضا کرتے رہیں. گھریلو معاملات اپنی جگہ پر، زندگی کے دیگر امور اپنے مقام پہ، سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر ہی صحیح لگتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو پھر انسان کے ذمہ جو نماز ہے اسے وہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں ذکر فرمایا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاة الوسطی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی. تمام نمازیں توجہ کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، کوشش کے ساتھ انسان کو ادا کرنی چاہیے، اور نماز کو قضا کرنے سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. جس طرح ہمارے دیگر فرائض ہیں، جس طرح ہماری دیگر ذمہ داریاں ہیں، یا ہمارے روزمرہ معاملات میں ہماری گھریلو ذمہ داریاں ہیں، ہم کسی جگہ پر کام کرتے ہیں تو وہاں کی ذمہ داریاں ہیں، ہر ذمہ داری اپنا اپنا تقاضا رکھتی ہے. تو اللہ جل مجدہ الکریم کے فرائض وہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں. فرمایا اپنے کام کاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مت بھولو، اللہ کی یاد کے لیے وقت نکالو، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. یعنی 5 وقت کی نماز انسان قضا نہ کرے، اسے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں نماز کو وقت پہ ادا کرنے کی فضیلت کا ذکر کیا گیا. ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ جو نمازیں ادا کرتے ہیں اور اس کو قضا نہیں کرتے، اللہ کریم جل مجدہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اور جو نمازیں قضا کرتے ہیں، نمازیں ادا نہیں کرتے، اللہ کی مرضی ہے چاہے ان کو عذاب دے چاہے ان کو معاف کر دے. اس لیے فرمایا گیا نماز کی حفاظت کرو. نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ نماز کی حفاظت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسے اپنے وقت پہ ادا کیا جائے. جو نماز کا وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، فجر کا کیا وقت ہے، ظہر کا، عصر کا، مغرب، عشاء، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا جائے، انہیں لیٹ نہ کیا جائے اور قضا نہ کیا جائے. اور نماز کی حفاظت یہ بھی ہے کہ جب ہم نماز ادا کریں تو اس کے پورے فرائض اور واجبات کے ساتھ نماز ادا کریں. نماز کی شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، ان سب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نماز ادا کریں. پھر فرمایا والصلاة الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز. یہ صلاۃ وسطی کون سی ہے؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں، لیکن جو زیادہ پسندیدہ قول، جس پر زیادہ اہل علم نے توقف فرمایا ہے، اہل علم کی رائے اس پر ٹھہر گئی ہے اور وہ اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس سے مراد نماز عصر ہے. نماز عصر کی فوراً تلقین اور خصوصی تلقین کی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان سارا دن کا کام کاج کر کے تھک جاتا ہے، اور عصر کا وقت آتا ہے
تو پھر اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اسے حکم دیا گیا کہ اس نماز کو قضا نہ کیا جائے، خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ یہ قضا نہ ہو، اس کو ادا کرنے کی خصوصی توجہ دلائی گئی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی سے کھڑا ہوا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب قیام کرو تو پوری عاجزی انکساری کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ، اور اس کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کھڑا ہوا جائے۔ یہ نماز کی گویا کہ اصل چاشنی، نماز کا اصل معراج کیا ہے کہ انسان نماز کے اندر صحیح تصور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو، دشمن کا خوف ہے اور کسی وجہ کا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تمہیں درندوں کا خوف ہے، تم وہاں نہیں رک سکتے، وہاں نہیں ٹھہر سکتے، جنگل سے گزر رہے ہو، وہاں رکنا تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، ایسی جگہ پر ہو جہاں دشمن کی سرزمین ہے، وہاں تمہیں دشمن کے حملے کا خدشہ ہے، ڈاکوؤں کے حملے کا خدشہ ہے، مختلف اس طرح کے خوف ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پیدل چلتے ہوئے بھی تم نماز پڑھ لو، رکبانہ سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کسی صورت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں خوف کا مسئلہ ہے یا تم پریشانی کی کیفیت میں، تو رہنے دو، نماز بعد میں پڑھ لینا، نہیں، نماز پڑھیں۔ نماز کو اتنی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ نماز کو ترک کرنے کا کسی جگہ پر بھی حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے نماز ادا کریں۔ اس سے ہمیں آج کی جو سواریاں ہیں اس کے حوالے سے بھی اجازت ملتی ہے۔ آپ جہاز پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جہاز سے تو اتر نہیں سکتے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو جہاز میں نماز ادا کر لیں۔ اور ٹرین پر جا رہے ہیں، اب ٹرین رک نہیں سکتی، اس کا سٹاپ کہیں بھی نہیں ہے اور آپ روکنے پر قادر بھی نہیں ہیں، تو آپ ٹرین میں نماز ادا کر لیں۔ اسی طرح سواری کے اوپر آپ خوف کی حالت میں ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، کسی جگہ پر جا رہے ہیں اور رستے میں ایسا جنگل ہے کہ وہاں پر آپ روک نہیں سکتے گاڑی کو، گاڑی میں چلتے چلتے نماز ادا کر لیں، تو اس کی شریعت نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ اور اس وقت جہاد کی صورتحال تھی، اس میں نماز خوف کا ذکر بھی آتا ہے، وہ انشاءاللہ 5ویں پارے میں تفصیل سے آئے گا کہ کس طرح اگر جنگ کی صورتحال ہو تو کیسے اس وقت شریعت نے حکم دیا نماز ادا کرنے کا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں آ جاؤ، خوف ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے یاد کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تمام چیزیں جو تمہارے علم میں نہیں تھیں، جو تم جانتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں تمہیں سکھا دیں۔ یہاں تک ان 2 آیات مقدسہ میں نماز کی تاکید بیان فرمائی گئی، اور ہمیں گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جتنا بھی انسان مصروف ہو، اپنی مصروفیات اپنی جگہ، تمام معاملات اپنی جگہ، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضری ترک نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری انسان کو بھولنی نہیں چاہیے، اور اس کو انسان ثانوی حیثیت نہ دے، جب وقت نماز آئے تو اس کو فوقیت دیتے ہوئے فوراً ادا کیا جائے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور وہ لوگ جو انتقال کر جائیں، وفات پا جائیں، اور ان کی بیویاں پیچھے ہیں، وہ بیویاں پیچھے چھوڑ گئے، وصیۃ لازواجہم، تو وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، سامان کی، اور ان کی ضرورت کے تمام معاملات کی، اخراجات زندگی کی، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، ان کو نکالے بغیر۔ یہ حکم ابتدائی حکم ہے، ہم پہلے پیچھے رکوع میں پڑھ آئے ہیں کہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، جس کو شریعت نے بیان کیا، اور وہ عدت گزارنے کے بعد فارغ ہے، اس کے بعد وہ کسی سے نکاح بھی کر سکتی ہے، اور وہ اب اپنے میکے بھی جا سکتی ہے، جو بھی اس کے لیے اجازتیں ہیں وہ ہم نے ذکر کی ہیں پیچھے۔ یہ ابتدائی حکم تھا کہ وہاں پر اگر کوئی شخص اس دنیا سے انتقال کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ 1 سال تک اپنی بیوی کے لیے اپنی وراثت میں سے حکم دے کے جائے، وصیت کر جائے کہ
میری بیوی کو 1 سال تک میری وراثت سے اخراجات ادا کرنا تاکہ اس کی 1 سال کی زندگی کے تمام معاملات اور مراحل آسانی سے گزرتے رہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کسی اور جگہ جانا چاہتی ہے تو چلی جائے۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ پہلا حکم تھا، اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور یہ 1 سال والا حکم ہے، اب یہ قابل عمل نہیں، یہ منسوخ ہے، اور ناسخ اس کی وہ آیہ مقدسہ ہے جس کو ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ، اور 4 مہینے 10 دن جو اس کی عدت کے ایام ہیں، اس کے اخراجات اس شوہر کی وراثت سے جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے، وہ ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اور اگر وہ خود نکلتی ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس امور میں، ان معاملات میں جو وہ خود اپنے لیے کرتی ہیں معروف طریقے سے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کے لیے بھی معروف طریقے سے متاع ہے۔ مطلقات کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ طلاق یافتہ عورتیں جب تک عدت طلاق میں ہیں، عدت طلاق کا تمام خرچہ، اس کے اخراجات وہ شوہر کے ذمے لازم ہوتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوگی اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ چلو اب طلاق ہوگی، اب بھاگ جاؤ یہاں سے، وہ میکے چلی جاتی ہے یا کسی جگہ پر۔ لیکن شرعی حکم کیا ہے کہ جب تک وہ طلاق کی عدت پوری نہیں کر لیتی، اس دوران کے تمام اخراجات جو اس کو عام طریقے سے کیے جا رہے تھے، اس کا کھانے کا خرچہ، اس کے لباس کا خرچہ، اس کی رہائش کا خرچہ، یہ شوہر کے ذمہ لازم ہے، تو اس کو دوران عدت یہ خرچہ پہنچانا، اس سے انسان کو گریز نہیں کرنا چاہیے، یہ شرعی حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حقاً علی المتقین، اہل تقوی پر یہ ضروری حق ہے کہ وہ یہ ادا کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو، فہم و ادراک سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا ہے۔ ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات اس تک پہنچ سکتے ہیں، بعض اوقات ہمارا ذہن نارسا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو اللہ نے فرمایا ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے اور اسی کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آج کے درس میں ہم نے یہ سیکھا، ہمیں اپنی نمازوں کو قائم رکھنا ہے، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کرنی ہے، اسے قضا ہونے سے بچانا ہے، باقی نمازوں کو قضا ہونے سے بچانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نکالنا ہے، خوف کی حالت بھی ہو تو نماز بہر صورت ہمیں ادا کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طلاق یافتہ یا وفات شدہ یعنی جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں ان کو، یا جن کو طلاق ہو چکی ہے ان کو جو حکم دیے ہیں ان کو ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔